بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 94 ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اصحاب کہف سے متعلق۔ چونکہ اصحاب کے نام سے قرآن مجید کے اندر جو 8 گروہ کا تذکرہ ہے تو وہ چل رہے ہیں، تو ان میں آج ہم اصحاب کہف، ان کا نام چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الکہف والرقیم، تو ہم آج ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کا پس منظر یہ ہے کہ آل حق پر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہجرت ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہونا مفید ہوتا ہے، خود آیان حق کے لیے بھی اور ان عوام کے لیے بھی جن کو اہل حق کی قربانی سے فائدہ ہونا ہوتا ہے۔ کبھی مفید یہ ہوتا ہے کہ میدان میں ڈٹ جائیں، قربانی دیں، کبھی مفید یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کر جائیں، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ اس واقعہ کا پس منظر ہے۔ تو کچھ اہل حق نوجوانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، اور وہاں پہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، اور ان کے اوپر جو کچھ چند مسلمان تھے ان کو وہاں پہ اس وقت وہ لوگ دین پر تھے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا، تو ان پر زمین تنگ کر دی گئی کہ اگر یہاں رہتے ہو تو یہی شرکیہ اور دجالی مذہب قبول کرنا ہوگا۔ جیسے آج کل بھی ناظرین یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پردے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بچے مخلوق تعلیمی نظام میں پڑھیں گے، اور یعنی بہت ساری چیزیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں کہ آپ نے یہ ضرور بضرور کرنا ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، آپ نے یہاں سے جانا ہوگا، اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ نے یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہمت کر کے ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہو جانا اور اس نظام کے خلاف بغاوت کر دینا، یا اپنا ایمان بچا کر غیر بندوبستی علاقوں کی طرف، غیر انتظامی، غیر شرعی علاقوں کی طرف نکل جانا، تو یہ ہمیں تاریخ میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں اصحاب کہف کا یہ واقعہ، اور انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو یہ چند نوجوان تھے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو دوسری جگہ پر بھی ہے کہ 309 سال قمری اور 300 سال شمسی اس حساب سے یہ ایک غار کے اندر رہے، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی اور سلا دیا، اور مشرک جو بت پرست بادشاہ تھا اس کے چنگل سے اور اس کے ظلم سے اور اس کے جبر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ اب ناظرین، اس بارے میں کہ یہ غار ہے کہاں پر، تو اس بارے میں مشہور جو 3 اقوال ہیں، چونکہ ایک معرکۃ العراء مسئلہ ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں اقوال ہیں، تو ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ 3 اقوال جو مشہور ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ ناظرین، سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں الجامع لاحکام القرآن جو شرح آفاق تفسیر ہے ان میں فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اندلس کے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں بلاد اندلس میں ایسا غار موجود ہے جس میں قرآن کریم کی بیان کردہ ساری نشانیاں ثابت ہوتی ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور غار کا دہانہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ سورج کی روشنی اور حرارت دونوں پہنچتی تھی، ان کو اندھیرا پریشان نہیں کرتا تھا، حرارت نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کے جسم خراب نہیں ہوتے تھے، حرارت اور روشنی پہنچنے کے باوجود نہ تیز روشنی ہوتی تھی کہ آنکھیں چندھیا جائیں، اور نہ اتنی تیز حرارت ہوتی تھی کہ گرمی لگے، سونے نہ دے، ہم نے ان کے لیے بہترین انتظام کیا ہوتا۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان علاقے کے یعنی ان کے علاقہ جو اندلس ہے اس میں ایسا غار موجود ہے، اور وہاں پہ نوجوانوں کے ساتھ اس واقعے کا پیش آنا علاقے کے لوگوں میں بھی مشہور ہے۔ تو یہ سب سے پہلا قول ہے۔ دوسرے قول سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ مسیحی مصادر میں تقریباً جزم کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعات ترکی کے شہر
افسوس کے قریب پیش آیا تھا، جس کا اسلامی نام ترسوس ہے، اور وہیں پر ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ شاید انہی مسیحی روایات کے زیر اثر بہت سے مسلمان مفسرین اور مورخین نے بھی اصحاب کہف کا محل وقوع افسوس کو ہی بتایا ہے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تفسیر ابن جریر میں مروی ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا جو غار ہے وہ ایلا یعنی خلیج عقبہ کے قریب یعنی اردن میں واقع ہے۔ تو یہ تیسرا قول ہو گیا ناظرین، جو زیادہ راجح بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اردن کے شہر جو عمان ہے اس سے 60 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے پہاڑی پر، اس کو کے بارے میں بہت سارے شواہد ہیں اور بہت سارے دلائل ہیں، قرائن ہیں، قرآن مجید کی آیات جو ان اصحاب کہف کے غار سے متعلق ہیں وہ اس غار کے اوپر صادق آتی ہیں۔ تو اس سے بہت سارے مفسرین اور یہ جو قریبی زمانے کے ہمارے مفسرین ہیں، ہم یہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی ارض القرآن ہے اس میں جو اردن کا جو قدیم شہر ہے پٹرا اس کو رقیم قرار دیا ہے، اور اس طریقے سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں بھی مفصل بحث کے بعد اسی طرف رجحان ظاہر کیا ہے۔ اور مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کی رائے بھی یہی تھی۔ ان تمام حضرات کی تحقیق کا حاصل یہ کہ اردن کا یہ جو مشہور شہر ہے پٹرا کا اصل مقام نام جو ہے وہ رقیم ہی تھا، اصحاب الکہف والرقیم جو قرآن میں آتا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم تطبیق دیتے چلیں تینوں اقوال کو تو وہ یہ بن سکتی ہے کہ یہ تینوں واقعہ یعنی جو جہاں پہ بتائے جاتے ہیں غار، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تینوں بھی درست ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں چونکہ بت پرست بادشاہ تھے تو اس طرح کا واقعہ ایک نہیں ہوا ہوگا، متعدد واقعات ہوئے ہوں گے کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ وہاں پہ جا کر غاروں کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوگی، تو اس طرح کے واقعات وہاں پہ بارہا ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اردن ہی کے اندر تھا اور اس کے علاوہ اور کسی جگہ پہ بھی یہ واقعہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اندلس کے اندر بھی وہ غار ہو اور وہاں پہ بھی کچھ لوگ وہاں پہ جا کر رہے ہوں، اور اسی طریقے سے ترکی کے اندر بھی ہوں، تو یہ تطبیق دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اردن کا جو تاریخی شہر ہے پٹرا، اس کا جو پہلا نام ہے اس کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ رقیم ہی تھا۔ اور ابھی بھی جو غار ہے اردن کا دریافت ہوا ہے اس کے بالکل قریب چند 100 میٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام رجیب ہے، اور رجیب سے متعلق جو مشہور وہاں اردن کے محقق ہیں تیسیر زبیان صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اردن کے یہ 1953 کے اندر ان کو بتایا گیا کہ وہاں ان کے قریب میں ایک غار ہے، تو اس کے اندر کچھ انسانوں کے ہڈیاں اور ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنے ساتھی کو لے کر وہاں تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ غار ہے، اندر اندھیرا ہے اور اندر جا نہیں سکتے، تو وہ وہاں پہ پہنچے۔ تو 1953 میں پھر رفیق رجانی صاحب وہاں اس وقت کے ماہر تھے، تو ان کے مشورے سے 1961 میں اس کی کھدائی ہوئی اور بہت سارے ایسے شواہد ملے وہاں پہ، جو ہے وہ پرانی زبان کے اندر لکھے ہوئے کچھ کتبے بھی ملے اور انسانوں کی ہڈیاں بھی ملی، اور جو قرآن مجید میں ہے کہ وَطَلَعَ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَتَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ بالکل اس کا مصداق ہی وہ پہاڑ تھا اور وہ غار تھا۔ اور اس کے قریب میں جو 100 میٹر دور ایک بستی ہے جس کو آج کل رجیب کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجیب ہے، یہ رجیب اس وقت رقیم کی یہ ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جو قاف ہے اس کو جیم سے اور جو میم ہے اس کو با سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تو تیسرے قول کے راجح ہونے کی کچھ وجوہات ہیں ناظرین، وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم قرآن مجید کی سیر بھی کرتے ہیں اور اس جگہ کے ان غاروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ غار کس طرح کے بنے ہوئے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے اس کی کہ اس غار کا دہانہ جنوب کی طرف ہے، اور قرآن مجید میں یہ جو ہے کہ اذا طلعت الشمس تقرضهم ذات الشمال واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تو یہ اسی طریقے سے کہ جب وہ یعنی اتنا سورج وہاں پہ پہنچتا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم نہ خراب ہو جائیں، تو بالکل اسی طریقے سے کہ جنوب کی طرف اس کا دانہ ہے، اور جب سورج آتا تھا تو وہ شمال کی طرف آ جاتا تھا اور ان کو شمال کی طرف چھوڑ جاتا تھا اور
سورج ان سے بالکل ایسے گوئے کہ جس طرح کھسک کا ساتھ سے چلا جاتا، اور اندر جو ہے وہ اس طرح دھوپ نہ پڑتی کہ جس سے ان کے جسم خراب ہوتے، اور بالکل اندھیرا بھی نہ ہوتا کہ جس سے وہ ان کو کوئی اور تکلیف پہنچتی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اس غار کا دہانہ جنوب کی طرف ہے جو اس آیت کے اوپر پورا صادق آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس غار کے اوپر مسجد کے آثار بھی کھدائی کے دوران ملے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب وہ قالوا ابنوا لہ مسجدا، یعنی اس کے اوپر مسجد ہم بنائیں گے، تو جو غالب آ گئے تھے وہاں پہ تو لوگ اپنے قول میں کہ تو انہوں نے پھر یہ کہ وہاں پہ مسجد بنائی، تو یہ مسجد کے آثار بھی وہاں پہ ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت کا جو مشرق حکمران تھا وہ اس کا نام ترقیان یا ٹرنجان لکھا ہوا ہے، تو وہ شرق اردن اس نے فتح کر لیا تھا، اور اردن کا فتح کرنا یہ دوسری کتب کے اندر بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے، تو اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ اردن ہی کے اندر ہی یہ بادشاہ ہوگا، اور اس نے ظلم کیا ہوگا، لوگوں کو شرک پر مجبور کیا ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور غار کے قریب جو بستی ہے رجیب نامی، تو اس بستی کو یہ رقیم کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، اور پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رقیم ہی تھی۔ تو یہ رجیب نامی بستی بالکل 100 میٹر کے فاصلے پر ہے اس غار سے، تو اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ چونکہ وہاں کے لوگوں کے اندر مشہور بھی ہے کہ وہ رجیب یعنی جیم، قاف کو جیم سے بدلتے ہیں اور بیم کو با سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اس کی بہت بڑی ایک دلیل اور قرینہ ہے کہ یہ غار یہی وہی غار ہے۔ البتہ 100% تو پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی غار ہے، کیونکہ بہت صدیاں گزر چکی ہیں، بہت پہلے کا ہے، لیکن یہ کہ اس غار کے یعنی اردن کا جو غار ہے اس کے بارے میں یہ بہت سارے قرائن ہیں۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو ناظرین یہ ہیں ان کے بارے میں تفصیلی یہ ذکر ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیة الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا، تو یہ پورا تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ان کا یہ ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم وہ جو 3 اقوال ہیں ان کی طرف بھی جاتے ہیں، تو اس میں یہ جو افسوس ہے ترسوس، یہ دیکھیں یہ ترکی ہے، تو یہ ترکی کے اس مقام کے اوپر یہ جو افسوس لکھا ہوا ہے، سرخ مقام لگایا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا، تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک غار ہے، اور اس غار سے متعلق ابھی ہم اس غار کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ سیاحت بہت زیادہ ہے، سیاح آتے ہیں، لوگ یہاں پہ پکنک مناتے ہیں، تو ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہیں، سیڑھیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اوپر اندر ایک غار بتایا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ اور جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے، اور جو راجح قول ہے وہ یہ کہ یہ اردن کے کا جو ملک ہے موجودہ، اس کا جو دارالحکومت عمان ہے، اس سے تقریباً 60 کلومیٹر دور یہ بترا یا پٹرا جو جگہ شہر کا نام ہے، اس کے قریب میں یہ رقیم بستی ہے، اور یہاں پر یہ غار موجود ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ناظرین یہاں پہ ہم نام دیکھ لیتے ہیں، تو یہ اصحاب کہف کے نام ہیں تلمیخہ، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، برنوش، شادنوش، مرتونس اور قطمیر۔ اصحاب الکہف کے کتے کا نام یہ تھا قطمیر، اور کچھ نام اور بھی نیچے لکھے ہوئے، مکسمیلیانیوس، سولیدیانوس، دانیسیسوس، مرتانیوس، تلمیخینیا، شامنوس اور گدڑیہ، یہ کچھ نام بھی مختلف زبانوں کے ہیں، تو مختلف نام ہیں لیکن قریب قریب ہی ہیں۔ اور یہ اردن کا کے جو غار ہے اس کے اندر کا یہ دہانہ ہے، اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اندر کی جو پوری جگہ ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ اس کے باہر کا جو دروازہ ہے، اوپر مسجد کے آثار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر لائٹیں جلا کر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بھی ایک پکچر ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ غار کے باہر سے جو اندر کی طرف دھوپ آ رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھے، اور یہ ہے جی ترکی کے اندر جو افسوس کے مقام پر غار ہے، یہاں پہ چونکہ سیاح بہت زیادہ آتے ہیں تو اس جگہ کو انہوں نے بہت مشہور کر دیا ہے، اور بہت زیادہ آگے تک لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہی غار ہے، اور اسی پہ زور دیا جا رہا ہے، سیڑھیاں اور جنگلے وغیرہ لگا کر لوگوں کو اوپر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ بھی اس کے اندر کی یہ تصویر ہے، دکھائی گئی ہے کہ یہ واقعی وہی غار ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ سیاح ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ غار کے اندر ہیں بالکل اس وقت۔
تو ناظرین یہ کچھ پکچر ہیں جن سے دیکھ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، لیکن مشہور ہم نے آپ کو بتایا کہ وہی عورتوں کا یہی قول ہے۔ تو آج ہم نے اصحاب کہف سے متعلق یہ جاننے کی کوشش کی۔ باقی اس کے علاوہ جو ان کا واقعہ ہے وہ تو مشہور ہے آپ کے سامنے کہ وہ کس طریقے سے جاگے، پھر انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہاں پہ وہ اس سکہ جو تھا وہ دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی بہت پرانا جو قصہ ہے۔ لوگوں نے ان تختیوں پہ ان کے نام لکھ کر، رقیم تختیوں کو بھی کہتے ہیں جن کے نام ان کو لکھے ہوتے، ایک اور یہ بھی ہے کہ رقیم کا نام مرقوم بنوانا، لکھے ہوئے نام، تو لوگوں نے اپنے پاس لکھے ہوئے تھے نام، لیکن جب پھر ان کا یہ دوست واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور پھر یہ وہاں پر فوت ہو گئے اور وہیں غار کے اندر ہی ان کو رکھا گیا۔ تو یہ کچھ ان کا قصہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔